بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران عزیز، آج مجھے اپنے ایک پرانے دوست کی یاد آ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گیا۔ بہرحال کچھ لمحے وہ اداس کر گیا، کبھی کبھی وہ یاد آتا ہے تو وہ اس سے جڑی ہوئی یادیں اور بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور بڑی خوبصورت یادوں کا ایک سما بن جاتا ہے۔ بالی جی سے میرا تعلق اسٹوڈنٹ لائف سے تھا۔ ہم جب ینگ تھے تو ایوب کے خلاف ایک موو چل رہی تھی۔ ان دنوں کو نظریاتی کام زیادہ تھا، ہم بھی انقلاب کے دعویدار تھے۔ بالی جی ہم میں سب سے سرگرم قسم کا آدمی تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ پتہ چلے کہ ہم دنیا میں بڑی چیز انقلاب لے آئے۔ ویسے تو حال یہ ہے کہ وہ 17-18 سال کی عمر تھی، اب 72 سال کا میں ہو گیا ہوں، تو اس ملک کو چوروں کے بس میں دیکھا ہے، انقلاب کہیں آتا نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال اس وقت ایک امید تھی کہ ہم شاید بڑا کچھ کر لیں گے۔ تو ہم اکٹھے روز پلان کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اس سے میری ملاقات بڑا عرصہ نہیں ہوئی۔ ایک دن میں ماڈل ٹاؤن، میرا آبائی گھر جو ہے، میں ادھر جا رہا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، تو مڑیا چوک سے جب میں مڑا ہوں تو ایک سڑک کے درمیان میں ایک شخص نے اپنی موٹر سائیکل لٹائی ہوئی اور کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اندر جو رمک باقی ہے نا پٹرول کی، اسے کسی طرح کھینچ کے انجن میں لے جائے اور موٹر سائیکل شاید سٹارٹ ہو جائے۔ میں گزرتے ہوئے سوچنے لگا کہ کتنا احمق آدمی ہے کہ سڑک اس نے بلاک کر دی ہے، پیچھے 10 گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں، اسے پرواہ کوئی نہیں، وہ اپنی موٹر سائیکل پہ مگن ہے۔ ہارن لوگ دے رہے تھے لیکن کون سنتا ہے۔ میں سائڈ پہ کر کے میں نے گاڑی نکالنے کی کوشش کی، نکل گئی گاڑی۔ اس کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو وہ بالی جی تھے۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی، آواز دی، بالی جی کیا؟ او کیا حال ہے؟ بڑا آگے آ کے گلے ملا، موٹر سائیکل وہیں پڑی تھی۔ مجھے کہتا ہے میں تمہیں یاد کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے تم نے 15 سال سے پچھلے یاد نہیں کیا، آج کیسے؟ کہتا مجھے پتا تم ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے اور میں آج جہاں پہنچا ہوں تو پٹرول ختم ہو گیا، تو میں دعا کر رہا تھا یا اللہ وہ تنویر یا اس جیسا کوئی بندہ یہاں سے گزرے، اس کی جیب سے 200-400 نکالوں اور پٹرول تو ڈلواؤں۔ چنانچہ اس نے مجھ سے فرینکنیس تھی، اس نے مجھ سے پیسے لیے، پٹرول ڈلوایا اور وعدہ کر کے ملنے کا چلا گیا۔ اس کے بعد میری اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہماری اصل میں ملاقات جو تھی وہ BSc میں تھی۔ ہم اکٹھے انقلاب کے چکروں میں سارا دن پھرتے تھے۔ امتحان نزدیک آ رہے تھے، 6 ماہ رہ گئے تھے۔ ہم نے کہا 6 ماہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا، پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ہم تینوں نے، میں، اقبال، بالی جی اور سمی نے پروگرام بنایا کہ تینوں مل کے پڑھیں گے۔ مل کے کیسے؟ یہ بڑا عجیب تھا۔ چنانچہ بڑا عجیب ہوا۔ اس سے پہلے میں بالی جی کا بتا دوں کہ ہم نے ایوب کے خلاف موو چلائی، لاہور میں ایک جلسہ ہم نے کیا۔ اس جلسے کرنے کے لیے ہمارے پاس فائنینشیل کوئی صورتحال نہیں تھی۔ ہم پریشان تھے کہ لاہور میں کوئی جلسہ شاندار کیسے کیا جائے۔ ہمارا ایک دوست تھا اشرف، اس سے ہم نے بات کی، اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، آپ کو بینر پوسٹر چاہیے وہ میں دے دوں گا، میرے پاس کپڑا بھی پڑا ہے اور میرے پاس وہ چائے کی جو پیٹیاں ہوتی ہیں جس میں چائے آتی ہے وہ پڑی ہے، اس کی سائڈیں اکھیڑ کے اس پہ وہ بینر سے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے، اور وہ کپڑے کے بینر بھی بن جائیں گے، وہ میرے ذمہ۔ تم مجھے عہدہ کیا دیتے ہو؟ ہم نے اسے کہا تم جو عہدہ لو۔ چنانچہ اشرف کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا، 3 ہم تھے، اس کے علاوہ لاہور کے سارے اسٹوڈنٹس ہمارے معاون تھے، مددگار تھے، لیکن اصل میں ہم 3 کام کر رہے تھے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں بڑے لوگ اپنا نام لے کے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں اس میں بڑا حربل دستہ تھا، اس میں کوئی دستہ کوئی نہیں تھا، ہم 3 ہی تھے اصل، چوتھا اشرف تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے وہ جلسہ کیا،
بڑا کامیاب جلسہ تھا. جلوس لے کے چلے. لاہور کے سارے لیڈر جتنے افتخار، جسے افتخار فتمہ اس وقت کہتے تھے، آج کل وہ افتخار صاحب بہت بڑے اینکر ہیں، ہمراز تھا، سیفی تھا، زلفی تھا، بہت سے لوگ تھے. میں کس کس کا نام لوں. ایک ہجوم تھا جو ہمارے ساتھ تھا، لیکن جلوس ہم نے مینج کیا تھا. ہم 3 آدمی تھے جو مرکزی. ہائی کورٹ جلوس پہنچا تو اس سے پہلے ایک صاحب مجھے ملے کہ میں تابش، میں اسمبلی پہ جھنڈا لے رہا ہوں گا، آپ جلوس لے کے پہنچے، میں پیچھے سے آؤں گا اور جھنڈا لے رہا ہوں گا. میں نے کہا بہت اچھا. لیکن وہ اسمبلی جانے کی پوزیشن ہی نہ آئی، راستے میں گڑبڑ ہو گئی. ہائی کورٹ سے ذرا پہلے پتہ چلا کہ ریگل چوک پہ پولیس نے ناکہ لگا لیا ہمارے مقابلے پہ اور وہاں مارداڑ ہو گئی. اشرف نے کہا یار وہ میرے بینر تو بڑے قیمتی تھے. ہم نے کہا جی کیا کہ میں لے لوں. میں نے کہا لے لو. اس نے دھڑا دھڑ اکٹھے کر کے سڑک کی سائڈ پہ رکھے، رکشا منگوایا اور وہ گھر لے کے چلا گیا. ہم جلوس لے کے آگے چلے. جب ہم ریگل چوک میں پہنچے اس وقت جھنڈا میرے ہاتھ میں تھا. اسکندر حیات، شوکت حیات ایک لیڈر تھے پاکستان کے، ان کا بیٹا کہتا رکنا نہیں، پولیس کی ایسی تیسی. میں نے کہا بہت اچھا، لیکن رفتار میری رکنے والی تھی. اس نے کہا جھنڈا مجھے دو. میں نے کہا وہ بس میں چچا تم پکڑ. جھنڈا پکڑ کے وہ بڑی پھرتی سے آگے بڑھا. میری رفتار کم ہی نہیں، بہت کم ہو گئی. 2 منٹوں میں وہ پولیس کے سامنے تھا. پولیس نے مارنا شروع کیا اور پھر ہماری طرف دوڑی. اس وقت دوڑ لگانا کمال تھا. میں بھاگتا ہوا دیال سنگھ کنونشن میں گھسا، وہاں سے پیچھے نالے کے کنارے کنارے 13 فین روڈ پہ، اور واپس گھر آ گیا. کھانا وانا کھا کے باہر نکلے. تھوڑی دیر باہر پھر رہے تھے تو پتہ چلا پولیس آ گئی ہے پکڑنے. گھر سے بھاگ گئے اور کوئی حل نہیں تھا. سمی پکڑا گیا، منیر سلیمی ہمارے ساتھ تھا، وہ پکڑا گیا اور کئی لوگ پکڑے گئے، لیکن میں اور بالی جی ہم بچ گئے. میرے والد صاحب کو انہوں نے آ کے کہا، سرکاری ملازم تھے، معقول ان کا عہدہ تھا، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا. میرا پوچھا کہاں، انہوں نے کہا فلاں جگہ ہوگا. وہ جس کا پتہ دیا میرے عزیز تھے، پولیس میں تھے، وہاں جانے کی بھی پولیس نے ہمت نہیں کی. لیکن بالی جی کے گھر آ کے ان کے والد صاحب کو لے گئے. بالی جی کے والد بڑے مزیدار آدمی تھے. وہ سارا دن پولیس کے پاس رہے. پولیس کو انہوں نے کہا بھائی میرے چھوڑو گے تو میں بیٹا ڈھونڈ کے لاؤں گا. ان دنوں بالی جی کرائے کے مکان میں رام گلی میں رہتے تھے، وہ پرانا روڈ کے ساتھ گلیوں میں. پولیس نے ایک دن کا انہیں وقفہ دیا کہ جاؤ کل تک تم شام تک ڈھونڈ کے لاؤ. اس کے والد صاحب نکلے، بجائے گھر جانے کے اچھرے میں چلے گئے. ان کا کو واقف تھا، اسے کہنے کہ کرائے کا مکان مجھے ڈھونڈ کے دو، مجھے فوراً شفٹ ہونا. اس نے مکان ڈھونڈ دیا. آدھی رات کو گھر پہنچے، ویگن ساتھ تھی، سامان ویگن میں ڈالا اور ساروں کو اٹھا کے اچھرے شفٹ ہو گیا. دوسرے دن پولیس آئی تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں خالی کمرے پڑے تھے جو کرائے کے لیے خالی تھے. اب 15 دن میں اور بالی جی خراب ہوتے رہے. 15 دن کے بعد جب ہم واپس آئے، جب دوسروں کی ضمانتیں ہو گئیں تو میں تو اپنے گھر پہنچ گیا. بالی جی کو اب گھر کا پتہ نہیں تھا. ہفتے بعد بالی جی کا بھائی ایک بندے کو ملا، اسے پکڑ کے ہمارے پاس لایا. ہم نے اسے کہا گھر دکھاؤ. بالی جی کو لے کے اس کے گھر چھوڑ کے آئے. تو بالی بڑا زندہ دل بندہ، اور اس کے والد صاحب بھی اس معاملے میں انکریجنگ تھے. وہ ان کے موٹیویٹر تھے کہ کرو، یہ کوئی بات نہیں. بہرحال وہ انقلاب ہمارے ذہنوں میں پرورش پاتا رہا. جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو اب کیسے پڑھا جائے. بالی جی اچھلے رہتے تھے، میں اور سمی اور منیر ہمارے ساتھ ہوتا تھا. ہم تینوں رہتے تھے مزان میں. فیصلہ یہ ہوا کہ 12 بجے تک ہم 9 سے 12 تک 3 گھنٹے پڑھیں گے، اس کے بعد چائے پیا کریں گے. ہم نے 9 سے 12، 9 کیا 10 ساڑھے 10 کہیں بیٹھتے، آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ پڑھنا. اس کے بعد ہم نے گلی میں کھڑے ہو کے بالی جی کا انتظار کرنا. رات کے اندھیرے میں ایک خیال سا نظر آتا اور اس کے بعد
اندھیرے میں سے بالی جی باہر ابھر کے سامنے آ جاتے، چلو چلے. اگر تو وہ 12:30-1 بجے تک آتا تو ہم ریگل چوک چلے جاتے. ریگل چوک میں ریگل کے سامنے، ریگل کے باہر وہ موڑوں والا ایک تھا، وہاں بیٹھ کے ہم چائے پیتے، تینوں چاروں گپ شپ لگاتے. کبھی کبھی وہ 2 بجے بند کر دیتا تھا. ہم وہاں چائے پی رہے ہوتے تو اس نے کہا برتن صاف کر کے دھو کے رکھ لینے، تو کہنے لگا چلیں جی، تو ہم بھی چل پڑتے، ذرا لمبا چکر لگا کے گھر آ جاتے. کبھی کبھی ہم ذرا لیٹ ہو جاتے، ہم کیا بالی جی آتے ہوئے لیٹ ہو جاتے، اچھرے سے چل کے وہاں تک آنا بابا اعظم کے چوک کے پاس. تو وہاں سے وہ واپس آتے تو ہم لیٹ ہو جاتے، اس نے چائے بند کر دی ہونی، تو پھر ہم اسٹوڈنٹ روم چائس ہوتا تھا وہاں آ جاتے. وہ صبح 3-3:30 تک کھلا ہوتا تھا. سبھی نے آتے ہی نعرہ لگانا، یار وہ گانا لگاؤ، بھگوان دو گھڑی ذرا انسان بن کے دیکھ. وہ اس گانے میں بڑا کھو کے اس گانے کو سنا کرتا تھا. وہ گانا ہم نے سننا، 3:30 بجے اس نے ہوٹل بند کر دینا، ہم وہاں سے اٹھ کے گھر کو چل پڑتے. کبھی کبھی وہ بھی لیٹ ہو جانا تو وہ پہلے ہی بند ہو گیا ہوتا، تو اس دن بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. اسٹیشن ساری رات کھلا ہوتا تھا، کسی کھوکھے پہ جا کے ہم نے چائے پینی، اور گھر جب واپس آنا تو صبح کے 7-8 بجے ہوتے. اور بالی جی تو میرا خیال ہے 10 بجے سے پہلے گھر نہیں اس دن پہنچتے ہوں گے. تو یہ بڑا عجیب سا ہمارا ساتھ تھا. خدا کر کے BA کا امتحان دیا، میں قائدین یونیورسٹی چلا گیا. اس وقت وہ اسلام آباد یونیورسٹی تھی. چنانچہ بالی جی سے وہ جو سلسلہ تھا روزانہ والا، وہ منقطع ہو گیا. اس دوران بالی جی کے والد صاحب جو تھے وہ مال کے کسی بڑے ہوٹل میں ملازم تھے. انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور شاہ محمد غوث کو جو سڑک جاتی ہے وہاں ایک حویلی کے اندر ان کا مقام تھا، اس کا قبضہ انہوں نے لیا اور اس کی تعمیر شروع کر دی. کمیونسٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا، ان کی باتوں سے بھی کمیونزم ٹپکتا تھا. ہنستے کھیلتے بڑی مزیدار باتیں کرتے تھے. میں نے ایک دن کہا، میں کہا جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا گھر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، آپ بڑی محنت بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں، مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہاں باہر ہضم ان فضل ربی رکھ دو، لکھ دو. تو میں نے اسے کہا یار رب سے تو بڑی دعائیں کی، بہت دعائیں کی، اس نے کچھ نہیں دیا تھا. پھر میں نے ایک ہاتھ مارا اور ریزائن کر کے آ گیا. پتہ نہیں اب کب وہ انہیں پتہ چلے گا اور کب وہ میرے پیچھے پڑیں گے. امید ہے گول ہو جائے گا، باچی جاؤں گا. تو میں اگر لکھنا ہوا تو یہی کہوں گا کہ اعظم ان فضل دبی، کیونکہ میں نے دبا کے پیسے. تو ہم ہنستے تھے، وہ شرماتے بھی نہیں تھے ایسی باتیں کرتے ہوئے. تو بالی جی سے بڑا لمبا چکر رہا. اس کے بہن بھائی سارے میرے واقف تھے. بالی جی اس دوران انڈیا گئے، اپنی ایک کزن سے شادی بھی انہوں نے کر لی، لیکن ان کے چال چلن میں، ان کے انداز میں وہ کوئی فرق نہیں. وہ رات کا مسافر تھا، دوپہر کے بعد اس نے سو کے اٹھنا اور بس چل پڑنا. رات کے کسی بھی لمحے کسی کونے سے وہ باہر نکل آنا. اس نے اندھیرے میں دیکھو خیال سا آ رہا ہے تو پتہ چلنا بالی جی آ گئے. تو اس کے ساتھ بڑا عرصہ تعلق رہا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان مصروف مشقت ہو جاتا ہے تو وہ تعلق نہیں رہتا، لیکن اس سے پیار دوستی اسی طرح قائم رہی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس شخص نے زندگی میں کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں. وہ انقلاب کا پیغمبر تھا، اسی کو رپیٹ کرتے ہوئے، اسی بات کا نعرہ لگاتے ہوئے اس نے زندگی بسر کر دی. اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا. میں اس سے کچھ میری عمر تھوڑی سی کم ہوگی، میرا خیال ہے وہ اس وقت ہوتا تو 75 کے قریب ہوتا. تو 75 سال میں ہم کچھ نہیں پا سکے، لیکن بہرحال ہم نے ایک دوسرے کو کھونا شروع کر دیا ہے. عمر اب کتنی رہ گئی ہے، بس لمحوں کے پیمانے. آج کیا کل کیا ہو، کل کون ہم سے بچھڑ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتا. بالی جی شاعری بھی بہت اچھے کرتے تھے. ایک وقت اس نے بہت اچھے شعر کہے. ایک کتاب بھی اس کی تھی، کہیں گم ہو گئی. وقت کے ساتھ ساتھ ایک شعر جاتے جاتے اس کی نظر کر رہا ہوں کہ وہ جو ویرانیوں کی مورت تھا، وہ جو ویرانیوں کی مورت تھا، چاند کی طرح خوبصورت تھا. اللہ حافظ.